مشک ناخن لے رہا تو اس کی وجہ سے وہ پھنسے ہوئے بھی ہیں کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس میں بلیک اینڈ وائٹ بائنری میں پھنس جائیں کہ کالا ہے یا سفید ہے تو پھر یہ ہے کہ ان کی لیڈرشپ کے ملٹری اور سول ملٹری لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے ہاتھ آپ باندھ دیتے ہیں کہ آپ نے سنگولر نیریٹو ایک یک زبان بیانیاں بنا دیتے ہیں کہ جی ایک ہی راستہ ہے اور وہ بدلے کا راستہ ہے اور جنگ کا راستہ ہے اور اتنی زیادہ ہائپ ہو جاتی ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور خاص طور پہ جب الیکشن سر پہ ہوتے ہیں وہ بھی مجبور ہو رہی ہوتی ہے کہ لوگوں کی تشفی کرنی ہے کہ لوگوں کو اتنی زیادہ امیدیں دلا دی ہیں. ایسے موقع پہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ تھی آج ڈی جی صاحب کی یہ والی بات کہ ابھی جنگ ہوئی نہیں ہے تو جنگ کے اندر آف کورس جب جنگ ڈکلیئر ہو جاتی ہے پھر پروپیگنڈے کی ضرورت ہوتی ہے فوجوں کے قوم کے مورال کے لیے آپ کو پھر بائسڈ رپورٹنگ ہوتی ہے پھر جرنلزم نہیں رہ جاتا پھر پروپیگنڈا آ جاتا ہے اور وہ ضرورت ہوتی ہے قانوناً بھی اخلاقاً بھی وہ پھر اس کی ضرورت بن جاتی ہے. تو انہوں نے بھی یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ابھی خدا نہ خواستہ بھی جنگ نہیں ہوئی ہے جنگ سے پہلے جنگ کا ماحول نہیں بنا دینا چاہیے. ٹھیک ہے لوگ سمجھتے ہیں یہاں پہ ایک مقابلہ لگ جاتا ہے کہ جی کس نے زیادہ ترانے دکھائے. ابھی نہیں ابھی ریسٹرینٹ اور خاص طور پہ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر وردی والے لوگ ریسٹرینٹ کہہ رہے ہیں تو جو بغیر وردی والے ہیں ان سے آگے جانے کی کوشش نہ کریں. ان کی وہ جو کہتے ہیں ریڈ مائی لپس وہ بھی یہ نہیں کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ان سے ان کے بھی ہاتھ بن جاتے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ کے اور ملٹری لیڈرشپ کے. ابھی ان کے پاس ساری آپشنز ہیں کیونکہ ہم بڑے یہ ہماری کمزوری نہیں ہے یہ ہماری اسٹرینگتھ ہے کہ اگر ہمارے ہاں ہر قسم کا بیانیہ موجود ہے. یہاں کچھ ہاکس ہیں کچھ ڈوز ہیں کچھ کالا سفید دیکھتے ہیں کافی سارا لوگ جو ہوتے ہیں زیادہ تر گرے میں ہوتی ہیں. وہ سلیٹی رنگ جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہر قسم کا بیانیہ آیا آتا ہے تو اس سے کم از کم لیڈرشپ کو بھی یہ آپشنز ملتی ہیں کہ ان میں سے جون سا مرضی چوز کر لیں. اور ہمارے جیسے ملکوں لیے خاص طور پہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں اپنی لمیٹیشنز کا بھی عقل مند لوگ عقل مند قومیں وہ ہوتی ہیں جن کو اپنی لمیٹیشنز کا پتہ ہوتا ہے. ہماری لمیٹیشنز ہیں فار ایگزامپل ہماری بین الاقوامی لمیٹیشنز ہیں کہ ہمیں جو ہے جس طرح امریکہ سے فیوریبل جو بیان آیا ہے پومپیو صاحب کا وہ انڈیا کے لیے ہے. چائنا ہمارا سب سے اچھا دوست ہے مگر انہوں نے بھی ریسٹرینٹ کا کل بھی انہوں نے ریسٹرینٹ کا کہا تھا کیونکہ ان کی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ہے. آج بھی انہوں نے ریسٹرینٹ کا کہا ہے. آج کیونکہ ریسٹرینٹ جس طرح ہم نے کہا ہمیں سوٹ کرتا ہے اب کیونکہ ہم نے تھوڑا سا ایک ایج لے لیا ہے ان کے اوپر. اس طرح ہی مڈل ایسٹ میں جو تمام لوگ ہیں جو انڈیا کا جو ایشو آ گیا ہے کہ سشما سوراج جو ہے او آئی سی کی اس کے اندر اسپیشل گیسٹ کے طور پہ جا رہی ہیں وہ ہمیں ہم کوئی اتنی عقل مندی نہیں کریں گے کہ اپنے تمام الائیز کو اس مشکل میں ڈال دیں کہ وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں چوز کریں. یہ نہیں کیا جا سکتا. زیادہ زیادہ اپنی پروٹیسٹ آپ لانچ کرتے ہیں کہ جناب بائیکاٹ آپ کر سکتے ہیں اپنی پروٹیسٹ لانچ کر دیتے ہیں مگر عقل مندی کا تقاضا نہیں ہوتا کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای اور قطر جن کے انڈیا سے بہرحال بہت زیادہ تعلقات ہیں انہیں یہ کہہ دینا کہ چوز کریں ہمارے اور ان کے درمیان میں. یہ اسٹیٹس کی جو ریال پالیٹکس ہوتی ہے وہ اس طرح کام نہیں کرتی ہے. ہماری لمیٹیشن اکنامک لمیٹیشن ہے. ہماری اس وقت اکنامک کی سچویشن اتنی بہت اعلیٰ نہیں ہے کہ ہم مہینوں تک کے ریزروز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گیا ہمیں اقتصادی طور پہ ہماری ایشوز ہیں. پھر ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں ہماری جو تمام جنگی اسٹریٹجی ہے وہ نان کنونشنل کی طرح. کنونشنل کے اندر پہلے انڈیا کا اور ہمارا صرف جو ہے 60 سال تک $2 بلین کا فرق ہوتا تھا اس سے زیادہ نہیں ہوتا. اب وہ $50 بلین کا ڈیفنس کا بجٹ کا فرق آ گیا ہوا ہے. سو کنونشنل میں وہ ہمارے سے ڈبل سے زیادہ جا چکے ہیں. سو جو ہی ہم یہ جنگ کی طرف راغب ہوتے ہیں یا یہ سلسلہ آگے چلتا ہے تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم نان کنونشنل سے مراد ہے نیوکلیئر کی طرف جانا شروع کر جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس چوائسز نہیں رہتی ہیں. انڈیا کے پاس ساری رینج آف چوائسز ہے. وہ چاہیں گے کنونشنل بھی لمبا کریں ہمارے پاس چوائسز نہیں رہتی. تو ہمارے لیے یہ بڑا عام آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ خطرناک کھیل ہے. یہ موقع نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر آپ چھاتی ٹھونکی جائے اور کہیں جی ہم نے جیت گیا. ٹھیک ہے ہم وی آر ویری پراؤڈ آف آر آرمی وی آر ویری پراؤڈ آف آر ایئر فورس مگر ہمیں تحمل کے ساتھ چلنا یہ ہماری کمزوری نہیں ہے یہ ہماری اسٹرینگتھ ہے. صحیح ہے. آپ نے کچھ پروپوزلز کلاس سب سجیسٹ عمر صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ ہر وہ کرائسس جو ہوتا ہے نا کچھ اپرچونٹیز بھی لاتا ہے. اگر ہم اس میں جیسے آپ نے کہا کہ اسٹیٹس مین کو ہونے چاہیے سیاستدان تو پوری دنیا میں پائے جاتے ہوتے کرائسس کو میں سے نکلنا جو ہوتا ہے وہ اصل خوبی آپ کی ہوتی ہے. 2-4 باتیں کی جا سکتی ہیں. ایک مودی صاحب کے لیے کی جا سکتی ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں
کہ مودی صاحب کے جو آئیڈیل ہیں آج کل وہاں بی جے پی نے جو وہاں پہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے سے دیکھا ہے، نہرو ڈائنسٹی کو پیچھے کرنے کے لیے انہوں نے سردار پٹیل صاحب کو جو ہے نا انہوں نے ان کو پروموٹ کیا، دونوں برابر کے ان کو سمجھے جاتے ہیں، پٹیل صاحب اور نہرو صاحب جو ہیں ان کے پارٹیشن کے ان کے آزادی کے ان کے ہیرو سمجھے جاتے ہیں۔ اب یا تو کلو وہ لیں، ابھی انہوں نے بہت بڑا ایک وہاں پہ انہوں نے ان کا اسٹیچو بھی کھڑا کیا ہے وہاں پہ، اور جو انہوں نے پٹیل صاحب کو بڑا دکھانے کا، پروڈیوسر صاحب اگر اس کی پکچر دکھائیں انڈیا میں، اب سردار ان کی پٹیل صاحب کی جو فلاسفی تھی، اب سوال یہ ہے کہ صرف آپ نے وہاں پہ نہرو یہ ڈائنسٹی کو پیچھے کرنے کے لیے اگر آپ نے سردار پٹیل صاحب کا ان کا قد اونچا کرنا ہے، جو کہ ہسٹوریکلی بنتا ہے ان کے لیے، انڈینز کے لیے میں کہہ رہا ہوں، تو سوال یہ کہ ان کی فلاسفی یا ان کا جو پوائنٹ آف ویو کشمیر پہ تھا اس کو فالو نہیں کیا جا سکتا؟ کیا انڈینز کو نہیں پتا کہ ان کے درمیان پرائم منسٹر نہرو اور سردار پٹیل کے درمیان سب سے بڑا بگ ڈیفرنس کیا تھا؟ کہ نہرو صاحب جو تھے وہ کشمیر پہ اپنا کلیم رکھتے تھے، جس کی وجہ سے ساری کنٹروورسی بعد میں جنریٹ بھی ہوئی، وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ تو سردار پٹیل تو اس حق میں تھے کہ آپ جو کشمیر جو ہے یہ پاکستان کو دے دیا جائے، یہ ہسٹوریکلی طور پر یہ پروو ہو چکا ہے۔ میں اس کا پھر ریفرنس ہے تو فریڈم ایٹ یہ مڈ نائٹ کا، کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو باقاعدہ بھیجا گیا تھا کشمیر کہ آپ جائیں اور راجہ صاحب کو سمجھائیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہاں پہ سردار پٹیل صاحب کی یہ فلاسفی تھی پالیٹیشین کے وقت کہ آپ کشمیر جو ہے اس کو اسٹریٹجکلی لوکیشن وائز وٹ ایور یہ پاکستان کے ساتھ زیادہ قریب لگتا ہے، تو تھوڑا سا اس کو بھی بیٹھ کے ریویو کر لیا جائے کہ سردار پٹیل کی کیا اس پالیسی کو آپ بیٹھ کے آگے اس پہ چل سکتے ہیں۔ ایک ماڈل وہ بھی تھا، ایک ماڈل یہ ہے جو وہاں پہ جنرل مشرف اور واجپئی صاحب کے درمیان لاہور کا ڈکلریشن ہو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کہاں سے آپ ان چیزوں کو دوبارہ سٹارٹ کر سکتے ہیں، پیس پروسیس ہو سکتے ہیں، نئے اس میں سے موقع نکل سکتے ہیں۔ اس کے بعد منموہن سنگھ اور جنرل مشرف کے درمیان بھی بہت سارے اس میں چیزیں ہوئی ہیں۔ آپ دوبارہ اسی مسئلے کو اس میں بیٹھ کے جو فارمولہ تھا ہمیں بتایا گیا تھا کہ مشرف صاحب کا جو پاکستان آرمی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، وہاں منموہن سنگھ صاحب کا جو وہاں پہ آگے انڈین گورنمنٹ کو کر رہے تھے، تو کیا وہ فارمولہ ہمیں بتایا جاتا ہے ورکبل بھی تھا، ڈویبل بھی تھا؟ اس فارمولے کو ریوائیو نہیں کیا جا سکتا؟ کشمیر پہ کوئی مشترکہ قسم کی کوئی اپروچ نہیں اپنائی جا سکتی؟ کوئی کامن ڈیفنس کے طور پر دونوں ملک اس کا نہیں لے سکتے، جہاں پہ کہہ سکتے انڈین کرنسی بھی ہو، پاکستانی کرنسی بھی چلے، آنا جانا آپ ذرا فری کر دیں تاکہ لوگ آ جا سکیں، دونوں ملکوں کو یہ احساس ہو کہ جناب وہ کہیں ہمارا کشمیر ہے، آپ کے ہمارا کشمیر ہے۔ یہ ون ون سچویشن بن سکتی ہے اگر دونوں کی نیتیں صاف ہو، دونوں نے آگے جا کے لوگوں کو لے کے چلنا ہو۔ اگر ہم نے اس لیے کشمیر کو لائیو رکھنا ہے کہ ہمیں ایک پاورفل اینیمی چاہیے، ہمارا ڈیفنس بجٹ رہے، ہمارے پاس فورسز رہیں، اور ہم نے اس میں سیریس نہیں ہے، دیٹس اندر سٹوری۔ انڈیا کو بھی یہی فیل ہو کہ نہیں کشمیر کا مسئلہ ہم نے لائیو رکھنا ہے، وہاں پہ ملیٹنسی ہم نے آ کے کراش اپنے تھے جس کو ملیٹنسی سمجھتے ہیں، لوگ مارنے ہیں، بچے مارنے ہیں۔ تو جب تک کشمیر میں وہاں پہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی، جیسے بک گئی تھی سپائی کرونیکل ساریز کی، آپ کو یاد ہوگا دولت کی، اس میں آپ ان کو ذرا پڑھیں تو صحیح، جو پاکستان میں صحیح طریقے سے اس کو نہیں پڑھا گیا۔ ایون انڈیا نے وہ آج سے 1 سال پہلے یہ پیٹ رہے تھے وہاں پہ ان کے ایکس را چیف جو تھے کہ کشمیر آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ انہوں نے تجاویز دی تھی ان کو، ہمارے درانی صاحب کو، کہ آپ ان کے دوگل صاحب جو ہیں ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، ان کو پاکستان انوائٹ کریں، ان کی ملاقات کروائیں وہاں سے۔ ابھی بھی ان کا جو بیان آیا ہے کہ آپ جو ہے پاکستان کے اوپر سارا ڈال کے کشمیر کے اندر جو اپنی کوتاہیاں ہندوستان کی اس کو کور اپ نہ کریں، وہ نہ کریں۔ آپ کو لوگ اپنے آپ کے لوگ جنہوں نے آ کے واجپئی ایئرس پہ بک لکھی ہے، انہوں نے باقاعدہ کہ آپ کی انہوں کشمیر پالیسی پہ تنقید کی ہے، انہوں نے جو وہ ایکس را چیف تھے، بلکہ طریقے بتائے ہیں کہ پاکستان انڈیا کیسے آگے جا سکتے ہیں۔ آپ دونوں نے حل نہیں کرنا اور کشمیریوں نے ایسے ہی مرتے رہنا ہے، ایسے ہی جنگ کا لقمہ بننا ہے، انہوں نے وہاں پہ کیجولٹیز ہونی ہیں، آپ نے ان کو کراش کرنا ہے، انہوں نے ریٹیلیٹ کرنا ہے، آپ نے الزام پاکستان پہ لگانا ہے یا پاکستان کی طرف سے ان کو سپورٹ جانی ہے، تو پھر تو دیر از نو اینڈ۔ یہ تو ان کے لیے ہے اگر اس کو سمجھیں کہ پیس آپ دے سکتے ہیں، ایک دن سب نے مرنا ہے۔ کوئی مرنے سے پہلے آج بھی واجپئی صاحب کا پاکستان میں بے پناہ احترام کیا جاتا ہے کہ